حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے اور اتنی احتیاط سے مجھے اس وقت پتہ چلتا جب آپ سجدے میں ہوتے، ایک ہی کمرے میں دو میاں بیوی آرام فرما رہے ہیں خیمے میں، اور احتیاط دیکھو، آپ نے اٹھ کے وضو تو فرمایا ہوگا نا، آپ نے اٹھ کے مصلی تو بچھایا ہوگا نا، آپ نے اٹھ کے اس چھوٹے سے کمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت تو باندھی ہوگی، اور تہجد کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی پڑھتے تھے، اور اس وقت پتہ چلتا جب آپ سجدے میں آتے اور سامنے کبھی میرا پاؤں آ جاتا تو ہاتھ سے ایک طرف کر دیتے اور سجدہ فرما، اس لیے وہ وقت کے اعتبار سے افضل، پھر وہ پڑھنے کے اعتبار سے بھی اس لیے افضل رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، ضروری تھی، آپ پڑھتے رہے، اور عظمت اور اس لیے بھی اس کی فضیلت زیادہ ہے، وہ تنہائی میں پڑھی جاتی ہے، سب لوگ ہو کے عالم میں ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا صدقہ کرو دائیں ہاتھ سے اور تمہارے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں لگنا چاہیے، جتنا چھپا کے تم نیکی کو کرو گے اتنی اس کی عظمت بڑھ جائے۔ البتہ نیکی کو بعض مرتبہ اگر ظاہر کرنا ہی تو اس لیے کہ لوگوں کو ترغیب ملے، ایک آدمی نے 500 روپے مسجد میں دیا پوری اخلاص نیت کے ساتھ، اس نے یہ بھی نیت کر لی کہ میں 500 دوں گا کسی اور کو بھی ترغیب ملے گی، تو یہ درست ہے، اس کے اندر کوئی، اور پھر فرمایا کہ جس نے نیک عمل کیا سوائے اللہ کے اس پہ کوئی اور مطلع نہ پتہ نہ چلا کسی کو، تو دیکھو یہ عمل جو پردے میں ہو چکا اس کی بخشش کے لیے کافی ہو چکا، یہ نیکی اس لیے، اور اس نے حفاظت کی، اور اس نے اس عمل کو حفاظت کرنے والے کے ذمے کر دیا، جہاں اچھا اللہ سے زیادہ حفاظت کرنے والا کون ہو سکتا ہے، اس نے عمل وہاں پہنچا دیا ہے جہاں اس عمل کو اب کوئی ضائع نہیں کر سکتا ہے، اور پھر فرمایا دیکھو اگر تم لوگوں کے سامنے اس کا راز ظاہر کرو گے تو اس عمل کو اللہ پھر نقصان پہنچائے گا، یعنی نیت کا اظہار جب سامنے آتا ہے تو عمل ضائع ہو جاتا ہے، وہ عمل خراب ہو جاتا ہے، اس لیے کہا کہ دیکھو جب اس کے حوالے کر دو تو وہ سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اس لیے اس نے فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ اچھا ایک مثال بھی آخر پہ دی، وہ بھی سننے بڑی اچھی، فرمایا دیکھو جو اعلانیہ اور خفیہ عمل ہوتا ہے نا اس کی مثال سنو کیا زبردست، جیسے درخت کے پتے اس کی مثال اعلانیہ، پتے تو ظاہر ہی ہوتے ہیں نا، اور عمل اس کا خفیہ ہوتا ہے، ہاں جی، درخت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے نظر تو نہیں نہ آتا، اچھا اب اس پہ جو پھل لگے گا وہ اس کا بھی کوئی پتہ نہیں، وہ بھی چھپا ہوا ہے، وہ تو جب نکلے گا پکے گا پھر ٹوٹے گا وہاں سے پھر ہی پتہ چلے گا، فرمایا کہ اس کا اپنا پھل جب تک خفیہ رہا اور رس خفیہ رہا اس وقت تک وہ درخت سلامت رہا، کسی نے بھی اسے نہیں چھیڑا، اور جب اس کا اعلانیہ ہو گیا پتہ چل گیا اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی شاخیں کیا ہیں اور اس کا پھل کیسا ہے، پھر لوگ کس طرح اس کو بیری کا حال دیکھیں، ہاں جی، جب بیر پک جاتا ہے نا کتنے وٹے پڑتے ہیں اسے، روز آم دیکھ لے اوپر چڑھ جاتے ہیں آدمی، کبھی اس درخت کو زبان ملے آئے اور وہ بولے کہ میری اتنی محنت سے کی ہوئی یہ کمائی جتنی بے دردی سے تم توڑ کے کھا رہے ہو نا میں تمہیں کچا کھا دوں، نہیں سمجھ آئی؟ اب گھر میں تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایک برتن بنائے کو 10-15 دن مہینہ لگا کے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بچہ آئے اور اس کے اوپر معمولی سی ضرب لگائے، ہاں درد ہوتی ہے کوئی نہ، تو سوچے تو صحیح وہ ذاتی پھل جو درخت نے نکالا ہے جس بے دردی کے ساتھ، اور پھر اس سے بھی بڑا پتہ لگ جائے نا بکری بڑے شوق سے کھاتی ہے، پھر وہ ایک لمبا سا بانس لیتا ہے اور اس کے آگے وہ ایک باندھتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ اسے، درانتی، اور جا کے پھر بڑی بے دردی سے اس کو نیچے
پھینکتا ہے اور پھر پتہ چل جائے کہ اس کے دروازے بہت اچھے بنتے ہیں، پھر تو لمبے لمبے کلہاڑے، پھر پتہ لگ جائے اس کا پھل بڑا میٹھا ہے تو اس سے بھی زیادہ تلخی، اور پتہ لگ جائے کہ اس درخت کی لکڑی لاکھ روپے کے حساب سے بکتی ہے، پھر تو اللہ اللہ خیر سلام ہو گیا۔ فرمایا جب تک چھپا رہا زمین کے اندر اور بیج کے اندر رہا کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جب وہ اپنی شاخیں نکال لیتا ہے ٹہنیاں باہر آ جاتی ہیں اور باہر وہ اپنا گودا اور رس ظاہر کرتا ہے، پھر لوگ اس کے پاس کلہاڑے اور پتہ نہیں کیا کیا لے کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ مثال دی انہوں نے اس بات کی کہ اپنے اعمال کے اندر کیا پیدا کرو، اخلاص پیدا کرو، اپنے اعمال کو تنہائیوں میں زیادہ کرو اور لوگوں سے بچاؤ اور اللہ کی حفاظت میں نیک اعمال کو دے دو۔ اللہ عمل کی توفیق